کیا مردے سنتے ہیں؟ دیکھیے، پہلے تو تھوڑی سی اس کی بھی وضاحت ہونی چاہیے کہ مطلق سننا صرف اللہ کا خاصہ نہیں ہے. ہم بھی سنتے ہیں، آپ میری بات سن رہے ہیں اور میں آپ کی بات سن رہا ہوں، اور اسی طرح ہمارا پروگرام جو سامعین اور ناظرین دیکھ رہے ہیں وہ بھی ہماری گفتگو اور بات سن رہے ہیں. لیکن میں پھر وہی بات کہوں گا کہ یہ جو سننا جس کے ہم قائل ہیں، ہمارا سننا اس لیے شرک کے زمرے میں نہیں آتا ہے کہ ہمارا سننا تحت الاسباب ہے. ہم یعنی کان کے محتاج ہیں، آواز کے محتاج ہیں، فاصلے کے محتاج ہیں. جو ٹیلی ویژن اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں وہ اس اسکرین کے محتاج ہیں، پھر بجلی کے ہونے کے محتاج ہیں، سارے سسٹم کے، کیبل کے، ہر چیز کے صحیح ہونے کے محتاج ہیں. اللہ رب العالمین سننے کے لیے نہ روشنی کا محتاج ہے، نہ کان کا محتاج ہے، نہ بجلی کا محتاج ہے، نہ فاصلے کا محتاج ہے. ٹھیک ہے. اب جو مردہ ہے، جی، مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ محترم جعفر صاحب، یہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے آپ کسی قبرستان میں جا کے کسی بھی قبر پہ سلام کر کے دیکھ لیں، آپ کو پتا چلے گا سنتا ہے کہ نہیں سنتا. گھر میں جس کی تازہ میت رکھی ہوئی ہے، آپ اس کے سرانے کھڑے ہو کر اسے السلام علیکم کہیں اور غور سے اس کے ہونٹوں کو دیکھیں کہ یہ جواب میں کچھ کہتا ہے یا نہیں کہتا، آواز کچھ دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو اس سے بھی پتا چلے گا. بلکہ یہ سوال مجھے یاد آتا ہے، سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ یہ جماعت احرار کے بانی تھے. انگریز کے خلاف انہوں نے ایک بڑی تحریک چلائی جی، اور ان کی جماعت کا نشان تھا وہ لال کرتا. اس کے جو معتقدین ہیں وہ لال رنگ کا کرتا پہنتے تھے. سید صاحب تقریر کر رہے ہیں تو کسی نے یہی سوال جو آپ نے مجھ سے کیا کہ شاہ صاحب یہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے بندو، ہماری تو زندے نہیں سنتے، تم مردوں کی بات کرتے ہو، تم مردوں کی بات کرتے ہو. تو یہی بات ہے کہ اگر مردہ ہی سننے لگ جائے تو اسے مردہ کون کہے؟ گویا کہ یہ طے ہوا کہ مردے نہیں سنتے. جی ہاں. کیا مردے سنتے ہیں؟ اور آپ کا جو ایک جواب تھا مجموعی طور پہ وہ تقریباً یہ تھا کہ مردے نہیں سنتے. آپ کا جواب سننے کے بعد میرے ذہن میں ایک یہ سوال پیدا ہوا کہ جنگ بدر کی طرف ہم اپنی سوچوں کو لے کے جاتے ہیں، اس منظر کو دیکھتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کی لاشوں کو ایک کنویں میں ڈالا اور پھر بعد میں ان سے خطاب کیا، اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ، یہ تو فوت ہو چکے ہیں، آپ ان سے خطاب کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سن رہے ہیں اور تم سے غالباً اس طرح کے الفاظ ہیں کہ تم ان سے زیادہ نہیں سن رہے. ہاں، یہ تم سے، یعنی جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی، جیسے تم سنتے ہو ایسے ہی یہ سن رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا تھا کہ مردے نہیں سنتے. یہ تھوڑا متضاد معاملہ نہیں ہے؟ میں نے جو کہا مردے نہیں سنتے، یہ ایک فارمولے کی بات ہے کہ مردے نہیں سنتے. اور جو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فارمولے سے ہٹ کر اگر ایک آدھ کوئی ایسا واقعہ آ جائے تو وہ اس فارمولے میں، اس اصول کے خلاف نہیں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر یہ فارمولہ ہے کہ ہر بچہ دنیا میں آنے والا ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. دنیا میں آنے والا ہر بچہ ماں اور باپ کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے. لیکن ہم یہ گفتگو کر چکے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. ان کی ماں ہے، باپ نہیں ہے. لیکن کوئی شخص عیسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کو جو ایک استثنائی صورت رکھتا ہے، اس واقعے کو دلیل بنا کر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ بچے پیدا ہی بغیر باپ کے ہوتے ہیں. اچھا، پھر اس سے ہٹ کر خود حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام وہ بغیر باپ اور بغیر ماں، ان کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا ہوتے ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد جو نسل چلائی وہ حضرت حوا اور حضرت آدم کے ملاپ سے چلائی. لیکن جو ان کا اپنا وجود ہے حضرت حوا کا اور حضرت آدم کا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ اس فارمولے سے ہٹ کر ہے. پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر کا یہ اعتراض کرنا، سوال کرنا کہ اللہ کے حبیب آپ مردوں سے گفتگو کر رہے ہیں، یہ اعتراض حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں، دل و دماغ میں کیوں پیدا ہوا؟ اس لیے کہ خود وہ سمجھ رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب تک جو ہمارا ذہن بنایا ہے، جو تعلیمات دی ہیں، آج کا آپ کا طرز عمل اس تعلیمات کے خلاف ہے. یہ تھوڑا مختلف ہے. اور جب یہ سوال اٹھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں سید عائشہ سے جو روایت آتی ہے اس میں یہ صراحت موجود ہے کہ آپ نے فرمایا انہم لیعلمون الآن، کہ یہ لوگ اس وقت، یعنی ہمیشہ نہیں،
یہ لوگ اس وقت یہ جان رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں میری باتیں سنوا رہا ہے، میرے جملے انہیں سنوا رہا ہے کہ آپ نے فرمایا جو کچھ میرے رب نے مجھ سے وعدے کیے تھے وہ میں نے سچے پا لیے، جو تم سے وعدے ہوئے تھے کیا تم نے ان کو سچا پایا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سبق دینے کے لیے کہ دیکھو تم جس شخص کو ساری زندگی جھوٹا کہتے رہے وہ کتنا سچا نکلا، اور تم جو خود کو سچا کہتے رہے باپ دادا کے دین پر تم کتنے جھوٹے نکلے، اور اللہ تعالیٰ نے اب تمہیں تمہارے سامنے وہ عذاب وہ سب کچھ تمہارے سامنے دکھا دیا۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہم لیعلمون الآن، کہ یہ لوگ اس وقت جان رہے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ کوئی معمول نہیں ہے، فارمولہ نہیں ہے، اس وقت اللہ نے میری بات انہیں سنوانے کے لیے ان کو سننے کی صلاحیت دے دی ہے، اس وقت، نہ اس سے پہلے تھی نہ اس کے بعد ہوگی۔ الآن کے الفاظ اس کو ٹھپا لگا رہے ہیں کہ حد بندی کر رہے ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں اور اس کے بعد بھی نہیں، الآن اس وقت اور آج کی بات ہے، اور اس کے بعد بات ختم ہے، قصہ ختم ہے۔ یہ بالکل سیم ایسی بات ہے جیسے آپ کے برابر میں کوئی چھوٹی سی دیوار ہے یا بائک کھڑی ہوئی ہے اور چھوٹا بچہ ہے وہ بار بار بائک کے اوپر چڑھ جاتا ہے یا دیوار پہ چڑھتا ہے، آپ کو ڈر لگتا ہے کہ یہ گر جائے گا، آپ بچے سے کہتے ہیں بیٹا اس پہ نہیں چڑھو گر جاؤ گے، وہ نہیں مانتا، وہ پھر چڑھ جاتا ہے، آپ پھر کہتے ہو بیٹا نہیں چڑھو گر جاؤ گے، آخر وہ گر ہی گیا، وہ چڑھا اور گر گیا۔ اب آپ تھوڑا سا اس کو سبق دینے کے لیے اب آپ پہلا جملہ یہ کہتے ہیں مزہ آیا، ہم ٹھیک رہے، اب ٹھیک ہے، مزہ آیا، ٹھیک ہے، میں جو اتنی دیر سے سمجھا رہا تھا وہ تجھے پلے نہیں پڑ رہی تھی بات، اب مزہ آیا، اب ٹیں ٹیں کرتا ہے، پھر بعد میں جا کے آدمی اس کو اٹھاتا ہے یا جو بھی کرتا ہے چپ کراتا ہے جو کرتا، لیکن ایک دفعہ اس کو وہ تانا دیتا ہے تاکہ اب زندگی بھر کے لیے اس کو یہ سبق مل جائے کہ بڑوں کی بات ماننی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بات ان کی سنوا دی، تو آپ نے بھی یہ وضاحت فرما دی کہ یہ لوگ اس وقت یہ بات سن رہے ہیں، نہ اس سے پہلے سننے کے عادی تھے اور نہ اس کے بعد سنیں گے، وہ ایک خصوصی موقع ہے اور استثنائی صورت ہے، اور یہ عام فارمولے پر اس کا انطباق نہیں ہوتا۔ آپ نے کہا یہ عام فارمولے پر اس کا انطباق نہیں ہوتا، لیکن دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی فرمان ہے، غالباً بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جب آپ کسی مردے کو قبر میں دفنا کے آتے ہیں تو جو اس کے اہل و عیال جو اس کے دفنانے والے جب قبرستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کے قدموں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے۔ روزانہ کتنے سارے لوگ ہیں جو فوت ہوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں عام فارمولے سے ہٹ کے ہے یہ معاملہ، تو عام فارمولے سے کس طرح ہٹ کے ہے؟ دیکھیے اگر قبر میں دفن ہونے والا سنتا ہی ہے تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جو میت کے ورثہ اس کو دفن کر کے لوٹتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آہٹ سنتا ہے، آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا؟ ہو سکتا ہے اس سے پہلے سنتا ہوں، آپ وضاحت فرما لیں۔ حدیث میں تو نہیں ہے، حدیث میں لوٹنے والے کی صراحت ہے کہ جب میت کی ورثہ لوٹتے ہیں تو سنتا ہے، آتے ہیں تو نہیں سنتا ہے۔ ایک بندہ سنتا ہے، مثلا آپ کے ساتھ کوئی دوسرا دوست بیٹھا ہوا ہے اور مجھے اللہ نے سننے کی صلاحیت دی ہے، جب آپ بات کریں گے تو بھی میں سنوں گا اور برابر والا بات کرے گا تو بھی میں سنوں گا، یہ تو نہیں ہوگا کہ ان کی نہیں سنوں گا آپ کی سنوں گا۔ اگر مردہ سنتا ہے تو پھر وہ صرف واپس جانے والوں کی کیوں سنتا ہے، آنے والوں کی کیوں نہیں سنتا؟ یہ بھی استثنائی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت یہ دکھاتا ہے کہ دیکھ جن پر تو تکیہ کرتا تھا، جن پر تو بھروسہ کرتا تھا، جن پر تجھے بڑا مان تھا، بڑا ناز تھا، میرا ابا، میرا نانا، میرا دادا، میرے دوست، میرا تایا، میرا پھوپھا، میرا خالو، بڑی تو زندگی بھر ان کے لیے سارا کچھ کرتا تھا، آج وہ لوگ تجھے یہاں مٹی میں ڈال کے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی تیرے ساتھ نہیں ہے اور کوئی تیرا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں۔ اور کچھ محدثین نے یہ جو حدیث کے الفاظ ہیں انہو لیسمع قرآن عالم، اس کو مجہول پڑھا اور وہ یوں پڑھا کہ انہو لیسمع قرآن عالم، اس کے معنی یہ ہے کہ جو ورثہ ہیں ان کے جوتوں کی آہٹ سنی جا سکتی ہے، یعنی اگر وہ سنتا تو وہ سنی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، یعنی میت کے ورثہ جو لوٹ رہے ہیں اگر وہ لیسمع قرآن عالم، اگر وہ سن سکتا تو پھر اس وقت ان کے جوتوں کی آہٹ کو سنا جا سکتا تھا، لیکن اب وہ ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس کو مجہول بھی پڑھا اور یہ بھی یہ قرات محدثین کے یہاں معروف ہے، بعض علماء نے ایسا بھی اس کو پڑھا ہے۔ اور اگر اس کو معروف بھی پڑھا جائے کہ نہیں وہ لازمی سنتا ہی ہے، تو پھر بھی ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص اس وقت
اس کو صرف یہی چیز بتانے کے لیے کہ اس وقت کوئی تیرے ساتھ نہیں ہے، پھر وہ سنتا ہے تو صرف جوتے کی آہٹ ہی کیوں سنتا ہے، باقی سب کچھ کیوں نہیں سنتا؟ صرف جوتے، اور باقی کی قرآن نے خود نفی کی، حدیث نے تو یہاں کہا جوتے کی آہٹ سنتا ہے، وہ سننا کیا سننا ہوا جو صرف جوتے کی آہٹ تک محدود ہے، دوسری کوئی چیز نہیں سنتا۔ اللہ نے قرآن میں اپنے حبیب سے کہا کہ فرمایا جو لوگ فوت ہو گئے ہیں وما انت بمسمع من فی القبور، جو لوگ فوت ہو گئے اور قبروں کے اندر چلے گئے، اے نبی اگر تو ان کو سنوانا چاہے تو نہیں سنوا سکتا۔ تو جب اللہ کے نبی قبر والے کو نہیں سنا سکتا ہے تو پھر نبی سے بڑھ کر کون ہے جس میں یہ پاور ہو جو مردوں کو سنواتا پھرا؟ ٹھیک ہے، ہم اپنی بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ آپ نے اس کے جو ہے نہ سننے کے بارے میں دلائل دی، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہیں، وقت ایک بریک کا۔ ناظرین ملتے ہیں ایک مختصر سے بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصلاح عقیدت پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابو انشا قاری خلیل الرحمان جاوید حافظ اللہ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں۔ کل سب بریک پہ جانے سے قبل ہماری بات ہو رہی تھی سماع موتا کے عنوان پہ کہ مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے۔ اچھا، حتمی طور پہ آپ نے یہ کہا کہ وہ نہیں سنتے، اس کے بارے میں آپ نے دلائل بھی دیے، لیکن آپ اس بات بھی کیا کہتے ہیں کہ وہ جو کہا گیا جب آپ قبرستان میں جائیں تو سلام کہیں اور آپ کا سلام ان تک پہنچایا جاتا ہے، بلکہ وہ سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، کیا یہ حدیث درست ہے یا یہ موقف درست ہے؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، یہ بات درست ہے کہ جب آپ قبرستان جائیں تو آپ انہیں سلام کریں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ سلام اس نظریے سے کریں کہ چونکہ وہ سن رہے ہیں اور چونکہ وہ جواب دیں گے لہذا ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ قبرستان جا کر ہم وہ دعا پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور وغیرہ، دعا کے لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ جس کے لیے دعا کر رہے ہیں وہ سنے، البتہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہیں وہ سنے۔ اللہ سے ہم دعا کر رہے ہیں اور ان کے لیے کر رہے ہیں، وہ یہ کہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، امام قرات کر رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اے کافرو میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم کرتے ہو۔ اب وہ یا ایھا الکافرون جو کہتا ہے کفار کو کہہ رہا ہے، تو وہ کفار کو مخاطب کر رہا ہے، جبکہ اس کے پیچھے سارے مسلمان کھڑے ہیں۔ اس زمانے میں تو چلو کافر تھے جب آیت اتری تھی، سورت اتری تھی، آج تو کافر مسجد میں تو نہیں کھڑے ہوئے اور امام نماز میں پڑھ رہا ہے تو وہ کس کو سنوا رہا ہے؟ اب قرآن مجید کی یہ سورت چونکہ اسی طرح اتری ہے، اسی صیغہ ندا کے ساتھ اتری ہے، تو ہم اس کو اسی طرح پڑھنے پر مکلف اور مجبور ہیں، یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ کافر سن رہے ہیں۔ یہی معاملہ وہاں اس دعا کا ہے، یہی معاملہ التحیات میں السلام علیک ایھا النبی پڑھنے کا ہے، یعنی اللہ نے یہ دعا ہمیں اسی طرح سکھلائی ہے، ہم اس کو ویسا پڑھنے پر مکلف ہیں، اور اللہ کو سننا چاہیے کیونکہ دعا ہم اللہ سے کر رہے ہیں، تو اس لیے اللہ کے پاس دعا کو جانا چاہیے اور اللہ کو سننا چاہیے، اور پھر کوئی کسی کے پاس اللہ اس کا ثواب پہنچا دے، اس کا فائدہ پہنچا دے، وہ دوسری بات۔ شیخ صاحب یہ دیکھیں نا کہ جب ہم قرآن کریم کی آیت کی آپ نے بات کی ہے، نماز کی حالت میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں سورۃ الکافرون کی تلاوت کر رہے ہیں یا گھر بیٹھے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے کہ قرآن اسی طرح پڑھنا ہے، باقی معاملات اللہ کے سپرد ہیں، لیکن وہ جو قبروں پہ جا کے مردوں کو سلام کرنے کا معاملہ ہے وہ قبرستان میں باقاعدہ جا کر ہے، اور اس میں تخاطب کا جو آپ نے ندا کی بات کی ہے، تخاطب کا انڈیکیشن ہے، تخاطب کی انڈیکیشن ہے کہ السلام علیکم اہل الدیار، اے ان گھروں کے رہنے والوں تم پر سلامتی ہو، من المؤمنین والمسلمین، اے مومنوں میں سے اور مسلمان، باقاعدہ انڈیکیشن ہے، ندا ہے، تخاطب ہے۔ تو اس بارے میں ہم کیا کہیں؟ وہ باقاعدہ قبرستان میں جا کر کہا جا رہا ہے، گھر میں بیٹھ کے تو کوئی نہیں کہتا السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ وہ بھی کہ جب تم قبرستان کے پاس، اب مسجد کی دعا آپ کب پڑھیں گے؟ جب مسجد میں داخل ہونے لگتے جب ہیں، مسجد میں آئیں گے، ٹھیک ہے۔ گھر میں داخل ہوتے وقت تو مسجد کی دعا نہیں پڑھیں گے، تو وہ قبرستان کی دعا ہے کہ آپ جب بھی قبرستان میں جائیں گے یہ دعا پڑھنی مسنون ہے، آپ دعا پڑھیں گے، یعنی جس طرح ہم گھر میں داخل ہوں گے تو گھر کے داخلے کی دعا پڑھیں گے، بازار میں داخل ہوں گے تو بازار کے داخلے کی، مسجد میں مسجد کے، تو وہ قبرستان کے داخلے کی ایک دعا ہے، وہ دعا ہمیں بتلائیے۔ رہا تخاطب کا معاملہ، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید میں اسی طرح کہا گیا یا فرعون مسبورا، فرعون کو مخاطب کیا۔ آج امام تراویح میں بھی، نماز میں بھی یہ آیات پڑھتا ہے اور فرعون کو مخاطب نہیں کرتا، ٹھیک ہے، آیت پڑھتا ہے، لیکن آیت میں تخاطب ہے فرعون سے، آیت میں یا ایھا الکافرون کفار سے تخاطب ہے، جی، لیکن وہ ندا ان کو نہیں کر رہا،
اللہ نے اس وقت یہ آیت جیسے اتاری ہم اس کو آج بھی اسی طرح پڑھنے پر مکلف اور مجبور ہیں. جی. یہ عقیدہ رکھے بغیر کہ فرعون سن رہا ہے یا کفار سن رہے ہیں، یہ عقیدہ نہیں. اسی طرح یہاں یہی عقیدہ ہوگا، ہم دعا اللہ سے کر رہے ہیں اور اللہ سن رہا ہے، یہ نہیں کہ مردے سن رہے ہیں.